بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھا تھا۔ آج ہم تیسرا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ یعنی کہ قرآن کی دعوت جو ہے تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی رضامندگی پر ہے، اور جو جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب سے رہنمائی اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے پچھلے لیسنز میں جب سورہ بقرہ ہم نے سٹارٹ کی تھی تو پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 6 شرطیں بتائی ہیں، اور جو وہ 6 شرطیں مانے گا اسی کے لیے پورا قرآن رہنمائی ہے، اور جو نہیں مانے گا یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانے گا تو اس کے لیے تو وہ اس کتاب سے رہنمائی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے۔ اب اس آیت کا مطلب ہے کہ تم دنیا میں غلط کاموں سے بچے رہو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ اگلی آیت ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیت کا مطلب ہے کہ جب تم خود بھی قائل ہو، جب تم خود بھی جانتے ہو اور تمہیں سب کچھ معلوم ہے کہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اور ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر رہے، تو تمہاری بندگی بھی اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور دوسرا کوئی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ یعنی کہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد کیا ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف جو اقسام ہیں ان میں سے کسی قسم کا رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ آگے چل کر جب ہم پڑھیں گے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عبادت کی وہ کون کون سی اقسام ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور وہ شرک وغیرہ ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ اس سے پہلے بھی مکہ میں کئی بار چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس کتاب، اس جو قرآن ہے اس کو انسان کا لکھا ہوا سمجھتے ہو تو جاؤ کوئی ایک ہی آیت بنا کے لے آؤ، لیکن انسان کیا ہے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسان کی تصنیف ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تو انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہیں منکرین حق کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ میں نہیں جلو گے، بلکہ اس کا ایندھن بنیں گے تمہارے ساتھ وہ تمہارے بت بھی جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے، اور اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ پہلی آیت ہے، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کا مطلب ہے کہ کوئی نرالے یا اجنبی پھل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں گے اور شکل بھی انہی پھلوں جیسی ہوگی جو دنیا میں انہوں نے دیکھے تھے، لیکن لذت جو ہوگی وہ بہت زیادہ بھڑکی ہوگی، اتنے زیادہ لذیذ ہوں گے جیسے دیکھنے میں مثلاً آم اور انار ہی ہوں گے، لیکن اہل جنت کو جو پھل دیے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ مزیدار ہوں گے، اور ذائقے میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ آگے ہے پاکیزہ بیویاں۔ تو عربی زبان کے متن میں ازواج کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ جوڑے کے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ مگر جنت میں کیا ہے؟ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی نیک مرد ہے تو اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور نیک مرد کو دوسری کوئی نیک بیوی مل جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی عورت نیک ہے لیکن اس کا شوہر بد ہے تو وہاں پر اس کے برے شوہر سے اس کو نجات مل جائے گی اور نیک مرد جو ہے اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو ان کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ ابدی رہے گا، یعنی کہ وہ جنت میں بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.